اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے، حکومت ڈھول بجا رہی ہے میڈیا پر ہر طرف کہ عوام کو ریلیف دی جا رہی ہے۔ سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 1,15,16 پر پہنچ چکی ہے اور عوام کو ہم بڑی ریلیف دے رہے ہیں، اور مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجیٹل میں آ چکی ہے۔ مجھے یہ بتایا جائے کون سا سنگل ڈیجیٹل ہے جہاں مہنگائی پہنچی ہے۔ سٹاک ایکسچینج کو مصنوعی طور پہ آپ چڑھا رہے ہیں تاکہ لوگ پراپرٹی سے بدظن ہو کر جو پراپرٹی میں پیسہ انویسٹ کر رہے تھے وہ سٹاک ایکسچینج میں جا رہا ہے، کیونکہ پراپرٹی کا کام تو ٹھپ کر دیا گورنمنٹ نے، اتنے ٹیکس لگا دیے تو پراپرٹی پہلے اس پراپرٹی کے کام کو چڑھایا گیا اور اتنا چڑھا دیا کہ غریب بندے کے ہاتھ سے پلاٹ لینا نکل گیا، مکان بنانا نکل گیا۔ اب پراپرٹی کو ڈاؤن کر کے سٹاک ایکسچینج پہ انویسٹ کیا جا رہا ہے، تو سٹاک ایکسچینج یہاں جا رہی ہے، اس کا عام بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ ریلیف کے نام پر عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور ہماری بولی سی عوام سنہری سپنے خوابوں میں دیکھتے ہیں، اور جب خواب ٹوٹ جاتے ہیں تو صبح نکلتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ مہنگائی تو مزید اضافہ ہو گیا۔ جس ملک میں چنے کی دال جو 2 ماہ پہلے 280 روپے کے جی تھی، آج وہ 450 روپے کے جی چنے کی دال ہو چکی ہے۔ گھی کا پیکٹ 70 سے 80 روپے مہنگا ہو چکا ہے، اور اسی طرح سبزیاں جو ہیں وہ مہنگی ہیں۔ کون سی چیز سستی ہے اس ملک میں سوائے انسان کے، اور وہ بھی غریب انسان کے۔ اگر سٹاک ایکسچینج اوپر گئی ہے تو پھر ڈالر کو نیچے لے آئیں، پٹرول کو نیچے لے آئیں، اس کے پرائس نیچے کریں، ڈالر 280 کے بجائے 200 پر آ جائے، پھر تو ہم کہیں گے تو فرق پڑا ہے۔ لیکن جب ڈالر 280 پہ ہے تو کون سی مطلب چیزیں سستی ہوئی ہیں؟ جب تک ڈالر نیچے نہیں آئے گا کوئی چیز سستی نہیں ہوگی، پٹرول نیچے نہیں آئے گا کوئی چیز سستی نہیں ہوگی۔ تو کون سا تیر مار لیا گورنمنٹ نے غریب عوام کو ریلیف دے کر؟ اللہ کا خوف کھائیں، سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا۔ فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، مزدور کو مزدوری نہیں ملتی، اور گورنمنٹ کہتی ہے جی ہم ریلیف دے رہے ہیں۔ گورنمنٹ ریلیف نہیں دے رہی بلکہ عوام کو بیکاری بنا رہی ہے۔ ہماری قوم بیکاری قوم بن چکی ہے۔ کیا کرے وہ؟ جب مزدور کو مزدوری نہیں ملے گی وہ کیسے اپنے پیٹ پالے گا؟ دہشت گردی عام ہو رہی ہے، ڈاکے عام ہو رہے ہیں، رات کو آپ سڑک پہ چل نہیں سکتے، یہاں تک اپنی گلی میں نہیں نکل سکتے آپ، تو کسی ٹائم بھی آپ کے ساتھ ڈکیتی ہو جائے۔ تو یہ صورتحال ہے ہمارے ملک کی۔ یہ ملک اس لیے لیا تھا، اس سے تو بہتر تھا کہ یہ ملک بنتا ہی نہ، چند مٹھی بھر سیاستدان اور چند مٹھی بھر سرمایہ داروں نے اس ملک کو زرگمال بنا لیا ہے۔ 10% طبقے نے 90% لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے اپنی دولت، اپنے بچے، اپنے گھر بار سارے باہر بنائے ہوئے ہیں یاشی کرنے کے لیے۔ یہاں یہی ملک ملتا ہے تو یہاں اگر ہمیں یاشی کریں، اللہ کے بندو اگر تم لوگوں نے یاشی کرنی ہے تو جاؤ پھر انگلینڈ جا کے یاشی کرو، جان چھوڑو اس ملک کی۔ کیا ریلیف دے رہے ہیں آپ؟ میڈیا آپ نے خریدا ہوا ہے، پاکستان کا میڈیا آپ نے خریدا ہوا ہے، بڑے اینکر ارب پتی بن چکے ہیں، ان کو کیا پرواہ؟ تو ایک مزدور جو 700 روپے یا 1000 روپے کماتا ہے اس کی کیا زندگی ہے؟ شرم کریں آپ۔ کچھ کہتے ہیں جی ہم نے عوام کو ریلیف دیا، آپ ریلیف کے نام پر عوام کو دھوکے دے رہے ہیں، اس کو ریلیف نہیں کہتے۔ اس عوام کو آپ نے قطاروں میں کھڑا کر دیا بیکاریوں کی طرح۔ عوام کا ہی پیسہ عوام کو جب ریلیف کے نام پہ دیا جاتا ہے تو بیکاریوں کی طرح دیا جاتا ہے۔ آپ نے اس قوم کی غیرت ہی ختم کر دی ہے، ضمیر ختم ہو چکا ہے اس قوم کا۔
غلاموں سے بدتر زندگی یہ قوم گزار رہی ہے پاکستان کی. کم از کم عوام کو ریلیف تو دیں آپ. اگر عوام کو آپ ریلیف نہیں دے سکتے تو ڈنڈورا نہ پیٹیں کہ ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں ریلیف دے رہے ہیں. کوئی ریلیف نہیں ہے. جھوٹ بولا جا رہا ہے اور ماہر معاشیات کو بٹھا دیا جاتا ہے، باؤوں کو جو پچھلے 20 سال سے اس ملک کی ماہرین معاشیات بنے ہوئے ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں وہ میڈیا پر بیٹھ کے. بلائیں مجھ کو، میں آپ کو دیتا ہوں، پورے ثبوت دوں گا، ثبوت کے ساتھ بات کروں گا. لیکن میڈیا ہم جیسے غریب طبقے کو میڈیا پہ نہیں بلاتے. اس ملک کا میڈیا بکا ہوا ہے، اس ملک کا ہر چیز بکی ہوئی ہے، وہاں تو بات کرنا ہی فضول ہے. تو دکھ اس چیز کا ہوتا ہے جب گورنمنٹ یہ کہتی ہے ہم ریلیف دے رہے ہیں ریلیف دے رہے ہیں، تو ریلیف تو نہیں دے رہے آپ. تو کم از کم یہ تو نہ کہیں نا کہ ہم ریلیف دے رہے ہیں. دل دکھتا ہے ہمارا. غریب بندے کا جینا حرام ہو چکا ہے. پتہ نہیں کب یہ 70-80% جو طبقہ ہے اسے غیرت کب آئے گی اور یہ اپنے حقوق کے لیے کیسے آواز اٹھائے گا، کیونکہ اس کو مجبوریوں میں جکڑ رکھا ہے. بزدل ہو چکا ہے یہ طبقہ. اس کو اپنے حقوق کا نہیں پتہ. ریاست جو ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے. آج وہ ماں ستیلی بن چکی ہے، بلکہ ستیلی سے بھی بدتر بن چکی ہے. پراپرٹی کے ٹیکس بڑھا کر وہاں سے پیسہ ٹرانسفر کر کے سٹاک ایکسچینج میں آ رہا ہے اور یہ ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے جی ہم جی ریلیف دے رہے ہیں. تو اتنی سٹاک ایکسچینج اوپر ہوئی ہے تو ڈالر کو نیچے لائیں. کیوں نہیں لا رہے آپ ڈالر کو نیچے؟ ڈالر کو لائیں آپ 200 پہ، پھر ہم کہیں گے عوام کو ریلیف دینے کے آپ قابل ہو چکے ہیں. جب تک ڈالر نیچے نہیں آئے گا یہ جھوٹ ہوگا کہ عوام کو ریلیف دی جا رہی ہے. جب تک پٹرول کی قیمتیں نیچے نہیں آئیں گی یہ جھوٹ ہے کہ عوام کو ریلیف دی جا رہی ہے. تو اس لیے میری درخواست ہے طاقتور حلقے سے، جو یہ گورنمنٹ جنہوں نے اس گورنمنٹ کو قابو کیا ہوا ہے، کہ خدا کے لیے جھوٹ نہ بولیں. جو حقیقت ہے وہ عوام کو بتائیں. اور اتنے آپ نے وہ بندے خرید کے میڈیا پہ بٹھائے ہوتے ہیں، بس کریں اس تماشے کو، اس جھوٹ کو. اللہ کی رحمت ختم ہو گئی اس ملک میں، اللہ کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں. تو اس لیے میری درخواست ہے آپ جو اتنا جھوٹ بول رہے ہیں عوام کو ریلیف دے رہے ہیں ریلیف دے رہے ہیں، تو وہ ریلیف ہمیں بالکل نہیں مل رہی. کسی بھی طرح سے ہمیں ریلیف نہیں مل رہی اور نہ آپ ہمیں ریلیف دے رہے ہیں. سبزی لو 100 روپے سے نیچے نہیں ہے، 100 روپے سے کے جی. چنے کی دال 450 روپے کلو. غضب خدا کا. گھی 600 روپے پہنچ چکا ہے. 510 کا پیکٹ تھا آئل کا، 580 روپے میں چلا گیا، 90 روپے میں. اسی طرح اور سبزی ہیں، ہر چیز، ہر انسان اپنا ریٹ لگا رہا ہے. کوئی پوچھنے والی گورنمنٹ ہے ہی نہیں. کوئی مسٹیڈ نہیں ہے چھاپے مارنے والا. کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. تو لوٹ لیں عوام کو. ہم نے تو لوٹا ہے 40 سال، تو آپ بھی عوام کو اب لوٹ لیں. جتنی اپنی تجوریاں بھرنی ہیں وہ بھر لیں آپ. اور یہ اس قوم کا حوصلہ ہے، بلکہ حوصلہ تو نہیں میں کہوں گا، یہ قوم بغیرت ہو چکی ہے جس کو اپنے حقوق کا ہی نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کھائے اور ہمیں اپنے حقوق لینے کی قوت عطا فرمائے. ہم ان چور حکمرانوں سے اپنے حقوق لے سکیں جنہوں نے 40 سال سے اس ملک کو کھا رہے ہیں اور آج بھی انہیں شرمندگی نہیں ہوتی کہ ہم نے 40 سال سے اس قوم کا خون پیا ہے. تو آج تو ہم شرمندہ ہو جائیں اور کچھ اس قوم کو بھی دے دیں. نہیں، شرم ہی نہیں آتی ان کو. تو یہ بدترین غلام جو قوم ہے اس کو ہم کچھ دے سکیں کوئی ریلیف کے نام پہ. اور اس قوم کو انہوں نے بٹا ہوا ہے مختلف ٹکڑیوں میں، اور سرمایہ دار کے ایک ہی ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو. وہ سرمایہ دار ایک ہی نقطے پہ اپنے مفاد کے، وہ آپس میں ایک ہیں
اور اس قوم کو انہوں نے بانٹا ہوا ہے، اس قوم کے ٹکڑے کیے ہوئے ہیں تاکہ یہ قوم متحد نہ ہو سکے، کیونکہ اگر یہ قوم متحد ہو گئی تو پھر ان کا بچاؤ جو ہے وہ ناممکن ہے۔ یہ قوم، جو قوم اپنی غیرت کھو چکی ہوتی ہے، وہ اس قابل نہیں رہتی تو وہ اپنا کچھ حاصل کر سکے، اپنی بات منوا سکے۔ ہر جگہ پہ سرمایہ دار قابض ہیں، بڑے ادارے سرمایہ داروں کے ہیں، پارلیمنٹ میں سرمایہ دار بیٹھے ہیں، وزارتیں سرمایہ داروں کے پاس ہے، وزارت عظمیٰ سرمایہ داروں کے پاس ہے۔ تو یہ جو 80% طبقہ غریب ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اسے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اگر ہم متحد ہو جائیں، متحد ہو کر ہم یہ جو 10% طبقہ ہے اس سے اپنے حقوق وصول کریں۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے نام پہ غریب بندے کو بانٹ دیا گیا ہے، توڑ دیا گیا ہے تاکہ یہ 80% طبقہ کی طاقت کم ہو جائے اور ہمارا جو مرضی ہو ہم وہ کریں۔ اس نام نہاد جو جمہوریت نے جنازہ نکال دیا ہے لوگوں کی غیرت کا۔ میں تو حکمرانوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں تو بس کریں، اب اس قوم کا بہت خون نچوڑ لیا آپ نے۔ اللہ کے سامنے جب آپ حاضر ہوں گے تو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ حقوق العباد میں تو اللہ نے چھوٹ رکھی ہی نہیں ہے۔ آپ کتنی زیادتیاں کر رہے ہیں اس عوام کے ساتھ، کس منہ سے آپ جائیں گے اللہ کے دربار میں؟ اور مرنا تو ہم سب نے ہے، چاہے وہ جتنا بھی طاقتور ہے۔ سکندر سے زیادہ کوئی طاقتور تھا، جب وہ مرا اس دنیا سے تو اس نے کہا میرے بازو، میرے ہاتھ میرے جنازے سے باہر نکال دینا تاکہ لوگ دیکھیں۔ تو اتنا بڑا طاقتور حکمران اس دنیا سے رخصت ہوا ہے تو خالی ہاتھ گیا ہے۔ اس کے کفن میں کوئی جیب نہیں تھی، کوئی تجوریاں وہ دولت کی ساتھ لے کر نہیں گیا۔ اس نے آپ جیسے حکمرانوں کو عبرت دکھائی ہے، آدھی دنیا سے بھی زیادہ اس نے فتح کی حکمران تھا وہ۔ تو اس نے کہا میرے ہاتھ آپ میرے جنازے سے باہر نکال دینا تاکہ لوگ دیکھیں کہ سکندر کا جنازہ گیا ہے تو وہ خالی ہاتھ اس دنیا سے گیا ہے۔ تو پاکستان کے سرمایہ دار کتنا لوٹ لوگے، کتنا آپ اس لوگوں کا خون نچوڑ لوگے، اور پھر کہتے ہیں ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں۔ کون سی ریلیف ہے؟ میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ بولنے سے بچائے اور ہمارا جو طبقہ ہے اس کو قوت دے کہ وہ متحد ہو جائے، اور جو حکمران ریلیف کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں وہ ان کا احتساب کریں، ہم سب مل کر ان کا احتساب کریں، تبھی یہ ممکن ہوگا۔ اس ملک میں نہ یہاں پہ انصاف ملتا ہے، نہ یہاں پہ ریلیف ملتا ہے، اور سب مفاد وہ طبقہ لے رہا ہے جو 10% ہے۔ اللہ تعالیٰ میں متحد ہونے کی قوت نصیب فرمائے، اور حکمرانوں کو بھی یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ ریلیف کے نام پہ دھوکہ نہ دیں، واقعی اپنی عوام کو ریلیف دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔